ناظرین، آج آپ کے لیے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے گناہ گار کا واقعہ لے کر آیا ہوں، جس کے بارے میں بتایا جائے گا کہ وہ کیسے ہر رات مختلف لڑکیوں کو لاتا اور ان کے ساتھ کیا کرتا، اور پھر آخر میں اس کے ساتھ اللہ پاک نے کیا معاملہ کیا اور اس کی معافی کیسے ہوئی۔ اس سب کے بارے میں اس واقعے میں بتایا جائے گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر نہیں کیا تو لائک، سبسکرائب، شیئر لازمی کر لیں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ واقعہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی بار سنا، آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں کفل نام کا ایک شخص تھا جو ہمیشہ رات دن برائی میں لگا رہتا تھا۔ کوئی سیاکاری ایسی نہ تھی جو اس نے چھوڑی ہو، نفس کی کوئی ایسی خواہش نہ تھی جو اس نے پوری نہ کی ہو۔ ایک مرتبہ اس نے ایک عورت کو 7 دینار دے کر بدکاری کے لیے آمادہ کیا۔ جب وہ تنہائی میں اسے اپنے گھر لے کر آیا اور برے کام کا ارادہ کیا تو وہ نیک عورت کانپنے لگی، اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ کفل حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ تم خوف زدہ کیوں ہو؟ کیا میں نے تمہیں پیسے نہیں دیے؟ شریف النفس باعصمت لڑکی اپنی لڑکھڑاتی زبان سے بھری ہوئی آواز میں بولی، مجھے اللہ کی عذاب کا خیال ہے، اس برے کام کو ہمارے پیدا کرنے والے اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ یہ برا کام ہمارے مالک ذوالجلال کے سامنے ذلیل اور رسوا کرے گا۔ واللہ میں نے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی پر کوئی سمجھوتا نہ کیا، صرف حاجت اور فکر کی وجہ سے یہ سب کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہوں۔ اے کفل، مجھے خوف خدا کھائے جا رہا ہے، جب قیامت کے دن میں اس کے سامنے کھڑی ہوں گی تو میں کیا جواب دوں گی؟ اے کفل، اللہ کے لیے اس بدکاری سے باز آ اور اپنی اور میری جان پر رحم کر۔ اللہ کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ اس تقریر کا کفل پر بہت ہی گہرا اثر ہوا، چونکہ جو بات سچی ہوتی ہے دل میں ہی گر کر لیتی ہے۔ عذاب الہی کی خوفناک شکلیں ایک دم آنکھوں کے سامنے آ کر ہر طرف سے بتا کے در و دیوار سے دکھائی دینے لگیں۔ جسم بے جان ہو جاتا ہے، قدم باری ہو جاتے، دل کانپ جاتا ہے۔ سو ایسا ہی کفل کو معلوم ہوا، وہ اپنے انجام پر غور و فکر کرنے لگا۔ جب کفل کو سمجھ آ گئی تو وہ رونے لگا اور کہنے لگا، اے پاک باز عورت، تو نے تو محض ایک گناہ کا ارادہ کیا تھا، ابھی وہ کیا بھی نہیں، لیکن تجھے اللہ سے اتنا ڈر لگ رہا ہے۔ ہائے، میری تو ساری عمر اپنی بدکاریوں اور سامالیوں میں بسر ہو گئی ہے، میرے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرے گا؟ اللہ کے عذاب کے فرشتے میرے ساتھ کیا کریں گے؟ میری قبر کے سانپ بچھو میرے انتظار میں ہوں گے۔ تیری نسبت تو مجھے زیادہ ڈرنا چاہیے کہ روز محشر میرا کیا حال ہوگا۔ اے بزرگ عورت، گواہ رہنا، میں آج سے تیرے سامنے سچی دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ رب کی ناراضگی کا کوئی کام نہ کروں گا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے پاس نہ بھٹکوں گا۔ میں نے وہ رقم تمہیں اللہ کے واسطے دی اور میں اپنے ناپاک ارادے سے ہمیشہ کے لیے باز آ گیا۔ پھر کفل نے اس عورت کو جانے دیا اور اس کے بعد اللہ پاک سے توبہ استغفار کرنے لگا، گریہ و زاری کرنے لگا کہ یا میرے رب، میرے گناہ بخش دے۔ کفل کہنے لگا، یا رب، میں نے آج تک جو سرکشیاں کی مجھے درگزر عطا کر، مجھے معاف کر دے، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور اپنے عذابوں سے مجھے بچا کے رکھ لاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی رات کفل کا انتقال ہو گیا۔ صبح لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا، ان اللہ قد غفر الکفل، یعنی اللہ تعالیٰ نے کفل کو گناہ معاف کر دیے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے کفل کی ایک مرتبہ کی معافی پر اس کے سارے گناہ بخش دیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ پاک سے اپنی مغفرت کی دعا کریں تاکہ اللہ پاک جو ہم سے جانے انجانے میں گناہ ہوتے ہیں ان کو بخش دیں۔ اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔ میرے چینل کو لازمی لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔